پاکستان دکھ کی گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مرحوم رہبر معظم کی حکمت اور دانشمندی، قیادت اور ایران سمیت خطے پر ان کے گہرے اثرات کو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ایران میں 6 روزہ سوگ اور تعزیتی تقریبات جاری۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ آیت اللہ جعفر سبحانی پڑھائیں گے۔ موجودہ سپریم لیڈر اور شہید کے بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنائی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے وفود کی تعزیتی تقریب میں شرکت گرینڈ مسلح کمپلیکس میں عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ گرینڈ مسلح کمپلیکس اور اطراف کی سڑکیں سوگواروں سے بھر گئی۔ سابق سپریم لیڈر کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم لے جایا جائے گا۔ 8 جولائی کو میت کو کربلا اور نجف لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو تدفین ہوگی۔ جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زائد افراد اور 100 ممالک کے مندوبین کی شرکت متوقع۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مرحوم رہبر معظم کی حکمت اور دانشمندی، قیادت اور ایران سمیت خطے پر ان کے گہرے اثرات کو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ امریکہ کبھی کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا۔ ایران مذاکرات کا خواہاں ہے۔ علی خامنائی کے جنازے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ امریکی کلچر کے بغیر آزادی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ ٹرمپ کا امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے موقع پر ماؤنٹ رشمور میں تقریب سے خطاب۔ کہا امریکہ سے زیادہ دنیا سے بھوک کا خاتمہ کسی نے نہیں کیا۔ امریکہ نے اپنے ہمسایوں کی مشکل میں ہمیشہ مدد کی۔ امریکی بہت مضبوط قوم ہے۔ امریکہ امن پسند ہے لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ کو تباہ کر دیا۔ 2 سال پہلے تک دنیا ہم پر ہنستی تھی، اب عزت کرتی ہے۔ امریکہ نے 2 عالمی جنگیں جیتیں۔ امریکہ کسی کو بھوکا کہنے سے پہلے اپنے حالات دیکھے۔ امریکہ کے 4 کروڑ سے زیادہ شہری فوڈ سٹیمپ پر انحصار کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا ایران اپنے وسائل اور فیصلوں پر خود مختار ہے، امریکی مشوروں کی ضرورت نہیں۔ فرانس نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے مائن ہنٹرز تعینات کر دیے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ فرانس کے مائن ہنٹرز شراکت داروں کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں ہٹائیں گے۔ فرانس بحری آمد و رفت کی مکمل بحالی اور جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ عمانی حکام سے مشاورت کے بعد طیارہ بردار بحری جہاز چارلس ڈی گال کو بندرگاہ واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ایران نے گزشتہ ماہ کے آخر میں آبنائے ہرمز میں فرانسیسی شمولیت کو مسترد کر دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر ڈاکٹر یوسف جنید اور ترک حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے استنبول میں ترکی کے نمایاں کاروباری گروپوں کی ملاقاتیں، اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ملاقات ہوگی۔ پاک ترکی تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شہباز شریف بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ حکمرانوں اور بیرونی طاقتوں کی خواہشات پر تاریخ مسخ کی گئی۔ نئی نسل کو درست تاریخی شعور اور کردار سازی پر مبنی تعلیم نہیں مل رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی نصاب اپنی اصل روح سے ہٹ چکا ہے۔ ان کے دور میں پاکستان تحریک، برصغیر، مسلم تاریخ اور عالمی تاریخ جس معیار کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی، آج وہ معیار برقرار نہیں رہا۔ طلباء کو کئی ایسے حقائق پڑھائے گئے جو حقیقت پر مبنی نہیں تھے۔ ریلیف کے نام پر عوام کے ساتھ مذاق۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں معمولی کمی کا اعلان۔ پیٹرول 1 روپے 97 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل بھی 1 روپے 97 پیسے سستا ہوا۔ نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق 1 ہفتے کے لیے ہوگا۔ دوسری جانب پیٹرول پر لیوی 6 روپے 22 پیسے بڑھا کر 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل پر لیوی میں اتنی ہی کمی کے بعد نئی شرح 70 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔
वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में मामूली कमी पर अवाम नाखुश, अवाम की हुकूमत पर शदीद तनकीद। लाहौर के बुजुर्ग शहरी बोले, नून लीग को वोट दिया, आने वाली नस्लों को भी कह दिया आइंदा नून लीग को वोट ना देना। दूसरे शहरी ने कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई मगर हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। ये ₹2 जो हमें लेस किया ना इन्होंने, वो हुकूमत हमसे ₹2 रोज़ के ले लिया करे। ये हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये उल्टा हमें ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। ये कोई कमी तो नहीं है ना, ये क्या, ये तो मजाक कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आलमी मंडी में तेल की कीमत देख के क्या हुआ है, और ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। वोट तो हमने इनको ही दिया है मगर पछता रहे हैं देके। नहीं, कुछ भी नहीं है सर, ये तो हमें बस मारने की अदा है इनकी, और कुछ भी नहीं है। ये ₹2 कोई काम तो नहीं है ना, ₹2 कम करके गरीब को क्या इन्होंने दिया है, कुछ भी नहीं दिया। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी हुकूमत और अवाम को दिली मुबारकबाद। सदर ममलिकत का दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ती, जमहूरी इक़दार और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात 8 दहाइयों से हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। मादनियात, तवानाई, IT, ज़राअत, सरमायाकारी और तिजारत में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाया जाए। मुल्क भर में लूट खसूट का बाजार गर्म है, हर कोई तकलीफ और कर्ब में मुब्तला है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि सिंध के अवाम का मयार ज़िंदगी पस्त हो चुका है। शहरों में रहने वाले अवाम को हक से महरूम किया जा रहा है। 30 मार्च 2022 को मुआहिदा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। ये MQM का आखिरी मुआहिदा है। MQM शॉर्टकट ढूंढ रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि MQM अवाम का एतमाद खो चुकी, इसके इक़्तिदार की याद सता रही है। सिंध के अवाम का मैंडेट 1973 के आइन और सिंध कोई तजुर्बागाह नहीं कि जब किसी जमात की सियासत कमज़ोर पड़ जाए तो वो उन पर हमला आवर हो जाए। वफाकी मुदाखलत या आइनी इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीटने से इक़्तिदार नहीं मिलता। अगर MQM को इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो उसका रास्ता अवाम के वोट से गुजरता है। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि MQM बताए कि वफाक में हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची के लिए अपने वादों पर अमल क्यों नहीं करा सकी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ग्लोबल अलायंस टू काउंटर माइग्रेंट स्मगलिंग के आला सतह इजलास में शिरकत। यूरोपीय यूनियन ने गैर कानूनी माइग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के मौसर इक़दामात और FIA की कारकर्दगी को सराहा। तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिकमत अमली के बाइस गैर कानूनी माइग्रेशन में 47% कमी आई। गैर कानूनी हिजरत एक आलमी चैलेंज है जिसे निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका हिकमत अमली और कानूनी हिजरत के मौक़े में इजाफा नागुज़ीर है।